شکر گاؤں میں خوشحالی اور امن کا ایک خوبصورت گاؤں کہلاتا تھا۔ ہر صبح کی طرح ایک دن جب سب لوگ صبح اٹھ کر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو راج دوڑتا ہوا گاؤں میں داخل ہوتا ہے اور گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سب لوگ دوڑ کر اس کی طرف جاتے ہیں، اس کو ہوش میں لانے کے لیے پانی پلاتے ہیں۔ جب وہ شخص راج ہوش میں آتا ہے تو اس سے ددو پوچھتے ہیں کہ اسے کیا ہوا؟ تو وہ بتاتا ہے، جب میں رات کو گاؤں آنے کے لیے جنگل کے راستے سے آ رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے، تو میں نے تیز تیز چلنے لگا۔ اچانک میرے سامنے دو بھوت آ گئے۔ ان کی شکلیں بہت بھیانک تھیں اور ان کو دیکھ کر میں اتنا ڈر گیا کہ اپنا سارا سامان وہیں چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا اور چھپ گیا۔ جب تھوڑی روشنی ہوئی تو میں گاؤں کی طرف بھاگا۔ راج کی کہانی سن کر سب گاؤں والے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ تو ددو نے کہا کہ اسے کوئی بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ کہ تبھی اچانک ببن کہتا ہے، ارے چھوڑو بھائی چھوڑو، اس کی بات کا یقین نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ اس کی کوئی نئی سازش ہو سکتا ہے کہ اس کو نیند آ گئی ہو اور اس نے خواب دیکھا ہو۔ تو اس پر راج کہتا ہے، ارے نہیں، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی میری کوئی سازش ہے اور نہ ہی میں نے کوئی خواب دیکھا ہے، میں تو بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ لیکن کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں مانتا اور سب وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ڈھولو اور چھوٹو، چٹکی اور رادھا بھی وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ ان سب باتوں کو سن کر رہے ہوتے ہیں۔ رادھا کہتی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے، کیا راج چچا ٹھیک کہہ رہے ہیں یا یہ واقعی ان کی کوئی سازش ہے؟ چٹکی کہتی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ خواب دیکھا ہوگا۔ چھوٹو کہتا ہے، مجھے تو لگتا ہے بھوک لگ رہی ہے اور کچھ دماغ میں بھی نہیں آ رہا۔ رادھا پوچھتی ہے، ڈھولو تم کیا کہتے ہو؟ تو ڈھولو کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کوئی سازش یا خواب نہیں، لگتا ہے تو مجھے حقیقت لگ رہی ہے، کیوں نہ کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہوتا تو تم نے دیکھا نہیں، وہ اس کا مال بھی اس کے پاس موجود نہیں تھا اور وہ کتنا کام بھی رہا تھا، مجھے تو لگتا ہے کہ سچ بول رہا ہے وہ۔ چھوٹو کہتا ہے، اچھا یار چلو بھی، اب مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ تو وہ سب بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن جب سب لوگ صبح سویرے اٹھے تو پھر سے ویسا ہی ہوا۔ سیٹھ دوڑتا ہوا آیا اور بولا، بچاؤ 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 بچاؤ، بھوت مجھے بچا لو، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ ددو پوچھتے ہیں، ارے کیا ہوا، کون مار ڈالے گا تمہیں؟ تو سیٹھ بولتا ہے، بھوت مار ڈالیں گے۔ ددو کہتے ہیں، بھوت کہاں ہیں؟ تو سیٹھ کہتا ہے، ارے میں سورج کی پہلی کرن نکلنے سے پہلے شہر جا رہا تھا، کچھ مال پہنچانا تھا، ابھی میں جنگل کے راستے جانے ہی والا تھا کہ ہمیں دو بھوت دکھائی دیے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جنگل ہمارا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی، اب تو تمہیں مار ہی ڈالیں گے۔
ہم تو میں اور میرا دوست بھی وہیں سے ڈرتا دوڑ لگانے نکل پڑے۔ میں تو یہاں تک آ گیا مگر وہ بیچارہ ندی کے پاس بے ہوش ہو گیا ہے۔ شکر ہے کہ تم زندہ صحیح سلامت پہنچ گئے۔ تو چمپک کہتا ہے، ارے بھائی، تم اپنے دوست کو ندی کے پاس چھوڑ کے اکیلا چھوڑ آئے ہو۔ اس کو دیکھنا تھا، وہ بیچارہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں اسے۔ سب جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا، تو سب سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسے ہوش آیا ہوگا اور وہ اپنے گھر چلا گیا ہوگا۔ پھر سیٹھ رونے لگتا ہے، ہائے میرا مال میں وہیں چھوڑ کر آ گیا ہوں، میرا اتنا نقصان ہو گیا ہے، ہائے اللہ۔ تو ددو کہتے ہیں، بیٹا پیسے آنے جانے کی چیز ہے، تم پریشان نہ ہو، شکر ادا کرو کہ تمہیں کچھ ہوا نہیں، لیکن ان بھوتوں کا مسئلہ تو بہت بڑھ گیا ہے۔ ایسے تو ہمارے گاؤں میں کوئی بھی نہیں آئے گا نہ جائے گا، اور اس سے ہمارے گاؤں کو بڑا نقصان ہوگا۔ چلو سب چل کر بادشاہ کو یہ بات بتاتے ہیں۔ پچھلی بار جب ہمیں راج نے کہا تھا تو ہم سب اس کی بات پر یقین نہیں کیا اور اس کو طرح طرح کی باتیں بھی سنائی، مگر وہ تو بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ اب بادشاہ سلامت ہی اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے۔ سب لوگ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ ددو بادشاہ کو سارا معاملہ بتاتے ہیں۔ بادشاہ سینکوں کو حکم دیتے ہیں، جاؤ سینکوں، جا کر ان بھوتوں کو وہاں سے نکالو۔ جیسے ہی وہ جنگل پہنچتے ہیں تو وہ بھوت سامنے آ جاتے ہیں اور پہلا بھوت کہتا ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دوسرا بھوت کہتا ہے، ان لوگوں کو ان کی زندگی پیاری نہیں ہے اس لیے آئے ہیں۔ تو بھوت کی بات سن کر دونوں سینک کانپنے لگتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ واپس آ کر بادشاہ سلامت کو ساری بات بتاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت اعلان کرا دیتے ہیں کہ جنگل کے راستے سے کوئی بھی شخص سفر نہ کرے جب تک کہ بھوتوں کا بھگانے کا کوئی حل تلاش نہ کر لیا جائے۔ سنک گڑھ کے جنگل والے راستے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ بادشاہ بہت کوشش کرتا ہے پر اس کا کوئی حل کسی کو بھی نہیں ملتا، کیوں نہ کہ اگر معاملہ انسانوں کا ہوتا تو بہت جلد قابو پا لیا جاتا، پر معاملہ جنوں کا تھا۔ پھر بادشاہ سلامت امام کو بھیجتے ہیں کہ وہ وہاں جا کر وہاں سے بھگائیں، مگر امام صاحب جیسے ہی وہاں جاتے ہیں تو بھوت وہاں آ جاتے ہیں۔ تو امام صاحب وہاں پڑھ کر ان پر بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان بھوتوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ امام صاحب بھی وہاں سے واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بادشاہ سلامت، ان بھوتوں پر تو کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اب سب گاؤں والے اور بادشاہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ اس جگہ سب کا جانا بند کر دیتے ہیں۔ دوسرے گاؤں کے لوگ جو سنک گڑھ آنا چاہتے تھے وہ بھی بھوت ان کو بھی ڈراتے تھے، وہ بھی اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ اس وقت سنک گڑھ میں ایک دہشت کا ماحول چھایا ہوا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے تو ڈھولو اور چھوٹو بھی فٹ بال سے کھیل رہے تھے کہ اچانک ان کی فٹ بال جنگل کی طرف دوڑ کر گر جاتی ہے۔ چھوٹو سے ڈھولو پوچھتا ہے، چھوٹو اب کیا کرے؟ چھوٹو کہتا ہے، بال واپس لے کر آتے ہیں۔ ڈھولو کہتا ہے، نہیں یہ ہم نہیں کر سکتے، بادشاہ کا حکم ہے، وہ ناراض ہو جائیں گے اور ہمیں سزا دیں گے، اور وہاں بھوت بھی تو ہیں،
ہمارا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ چھوٹو کہتا ہے، سزا تو تب دیں گے نا جب ان کو کوئی بتائے گا۔ اور دیکھو بال زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، ہم بال اٹھا کر واپس آ جائیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ڈھولو کہتا ہے، چلو ٹھیک ہے پھر چلو چلتے ہیں۔ ڈھولو اور چھوٹو بال کی تلاش میں جنگل کی طرف کسی کو بتائے بغیر چلے جاتے ہیں۔ بال کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کب وہ جنگل میں دور چلے جاتے ہیں۔ ڈھولو کہتا ہے، چھوٹو ہم تو بہت دور آ گئے ہیں، لگتا ہے بال اس طرف نہیں دوسری طرف گئی ہوگی، تبھی تو نظر نہیں مل رہی۔ چھوٹو کہتا ہے، ہاں ڈھولو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب آؤ واپس چلتے ہیں۔ وہ جیسے ہی واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بھوت بالکل ان کے سامنے ٹھہر جاتے ہیں۔ دونوں بھوت کو دیکھ کر جیسے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں اور وہ دونوں کانپنے لگتے ہیں۔ ڈھولو اور چھوٹو دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ایک جگہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ رات ہونے کو ہوتی ہے۔ ددو دونوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں، ڈھولو چھوٹو، ارے ڈھولو چھوٹو کہاں ہو بیٹا؟ راستے میں لالا ملتا ہے۔ ددو لالا سے کہتے ہیں، لالا بیٹا تم نے ڈھولو اور چھوٹو کو تو نہیں دیکھا؟ تو لالا کہتا ہے، نہیں میں نے تو نہیں دیکھا۔ ددو بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جب ڈھولو اور چھوٹو چھپ کر بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک ان کو کسی کے چلانے کی اور رونے کی آواز آتی ہے۔ ایک دوسرے گاؤں کا آدمی سنک گڑھ جانے کے لیے اس راستے سے جا رہا ہوتا ہے تو بھوت دیکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ وہ جب دور تک نظر نہیں آتا تو ڈھولو اور چھوٹو دونوں بہت ڈر جاتے ہیں۔ وہ بہت خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ اچانک ایک بہت بڑا راز کھل کر ان کے سامنے آتا ہے۔ وہ کوئی بھوت نہیں ہوتے بلکہ گاؤں کا چور اور ٹھگ ہوتے ہیں۔ دونوں بچے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ چور کہتا ہے، واہ مزہ آ گیا، ہا 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 ہا۔ ٹھگ کہتا ہے، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، اس بادشاہ کی وجہ سے اتنے دن سے کوئی بھی مال ہاتھ نہیں لگا، آج اچھا خاصا مال ہاتھ لگ گیا۔ چور کہتا ہے، ہاں سب ٹھیک، سب کو یہی لگتا ہے کہ بھوت ہے یہاں جنگل میں، پر ان بے وقوفوں کو کیا پتا، بھوت تو کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ سب تو ہم کر رہے ہیں۔ ٹھگ کہتا ہے، ارے اب جن لوگوں کو نہیں پتا بھوتوں والی کہانی کا، وہ یہاں سے گزریں گے اور ہم ان لوگوں کو لوٹ لیں گے، روز نہ صحیح، کبھی کبھی ہی صحیح، ہا 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 ہا۔ ڈھولو اور چھوٹو ان کی باتیں سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور جب دونوں دھوکے باز وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ڈھولو کہتا ہے، اچھا یہ مکار بادشاہ اور تمام گاؤں والوں کو پاگل بنا رہے تھے اور اتنے لوگوں کو لوٹ بھی چکے ہیں۔ چھوٹو کہتا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ ڈھولو کہتا ہے، کرنا کیا ہے، چلو یہاں سے چلتے ہیں اور گاؤں جا کر ددو کو ساری بات بتاتے ہیں۔ وہ بادشاہ کو کہہ کر اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلوا لیں گے اور ان دونوں کو ان کی اس جرم کی سزا بھی دلوائیں گے۔ چھوٹو کہتا ہے، ہاں چلو جلدی کرو، جلدی چلو۔ رات کے وقت دونوں بچے چھپتے چھپاتے جنگل سے بھاگ جاتے ہیں۔ اندھیرے میں پورے چاند کی روشنی ان کو گھر تک پہنچانے میں مدد دیتی ہے۔ جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں تو ددو پوچھتے ہیں، بیٹا
بیٹا تم دونوں کہاں تھے؟ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ تو ڈھولو کہتا ہے ددو ہم تو جنگل میں بھوت سمجھ رہے تھے، وہ بھوت نہیں بلکہ وہ تو گاؤں کا چور اور ٹھگ ہے۔ ددو پوچھتے ہیں بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو ڈھولو ساری بات بتاتا ہے۔ تو ہم بادشاہ تو ددو ان سے کہتے ہیں ابھی تم دونوں آرام کرو، صبح یہ بات بادشاہ کو ہم ان کو بتائیں گے۔ رات کو وہ سارے سو جاتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی ددو ڈھولو اور چھوٹو کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ددو کہتے ہیں بادشاہ سلامت، کل میرے پوتے کھیلتے کھیلتے گاؤں سے جنگل میں پہنچ گئے اور وہاں جو انہوں نے دیکھا وہ تو بہت ہی حیران کن تھا۔ بادشاہ سلامت پوچھتے ہیں ایسا کیا دیکھا ان بچوں نے؟ اور جب میں نے حکم دیا تھا کہ وہاں کوئی نہیں جاتا تو یہ بچے کیوں گئے؟ تو ڈھولو اور چھوٹو کہتے ہیں ہمیں معاف کر دیجیے بادشاہ سلامت، ہماری فٹ بال چلی گئی تھی، لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھنا، مگر کیا تمہیں بھوت نہیں دکھائی دیے وہاں؟ تو ڈھولو کہتا ہے بادشاہ سلامت وہ کوئی بھوت نہیں بلکہ ٹھگ اور چور ہیں، وہ لوگوں کو ڈراتے تھے اور جب سب لوگ ان سے ڈر کر بھاگ جاتے تو وہ ان کا مال لے جاتے تھے۔ بادشاہ کہتے ہیں ان دونوں نے تو لوگوں کو بہت تنگ کیا ہے، میں بھی کہوں کہ امام صاحب وہاں جانے سے بھوت نہیں ڈرے، بس اب ان کی آزادی کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ ددو کہتے ہیں بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان چوروں کو ان کے جال میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ ہاں، پر وہ چور پکڑے جانے چاہیے۔ اور اسی طرح ددو ایک ترکیب نکالتے ہیں۔ ددو ایک مسافر بن کر سفر پر نکلتے ہیں اور چمپک اور ڈھولو بھوت بن کر آ جاتے ہیں۔ جب ٹھگ اور چور ان کو لوٹنے اور ڈرانے کے لیے آتے ہیں تو اتنی ہی دیر میں چمپک ڈھولو بھی وہاں بھوت بن کر آ جاتے ہیں۔ چور اور ٹھگ ان کو اصلی بھوت سمجھتے ہیں۔ وہ دونوں چور چمپک اور ڈھولو کو بھوت سمجھ کر چلانے لگتے ہیں اور اپنے بھوتوں والے حلیے میں ہی گاؤں کی طرف بھاگ جاتے ہیں، جہاں پر گاؤں والے اور بادشاہ کے سینک ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ دوڑتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے آتے ہیں اور زمین پر گر جاتے ہیں۔ گاؤں والے ان کو پکڑ کر ان کا ماسک اتار رہے ہوتے ہیں اور حیران ہو کر رہ جاتے ہیں کہ یہ بھوت نہیں، یہ تو چور اور ٹھگ ہیں۔ اور جب ان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے تو چمپک اور ڈھولو بھی اپنا ماسک اتار دیتے ہیں۔ دونوں چوروں کو بادشاہ سلامت کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں تم دونوں نے اتنے دنوں سے تمام گاؤں کو پریشان کیا ہوا ہے، سینکوں ان دونوں کو کال کوٹڑی میں بند کر دو اور لوٹا ہوا مال ان کے اصلی حقداروں کو لوٹا دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت دونوں بچوں کو اور ان کی بہادری پر اور ددو کی سمجھداری کے لیے ان کو انعام سے نوازتے ہیں۔ اس کے بعد سنک گڑھ گاؤں کا ایک دفعہ پھر دہشت کے وبال سے ہٹ کر ایک خوشحال اور امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ You can download the application on Google Play or App Store
and you can visit our website mathslegends.co.uk.